نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی الحمدللہ 29 آیات اور 3 رکوع ہم مکمل کر چکے ہیں۔ 30ویں آیت سے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ بالله من الشيطان بسم الرجيم. اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وإذ قال ربك لِلْمَلَائِكَةِ للملائكة إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ إني جاعل في الأرض خَلِيفَةً خليفة. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا قالوا أتجعل فيها مَن يُفْسِدُ فِيهَا من يفسد فيها وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ويسفك الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ ونحن نسبح بِحَمْدِكَ بحمدك وَنُقَدِّسُ لَكَ ونقدس لك. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ قال إني أعلم مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ما لا تعلمون. جی وَإِذْ قَالَ اور جب فرمایا ویسے قَالَ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہا۔ قَالَ کا کہا، لیکن یہ قَالَ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف جب اس کی نسبت ہوگی تو عزت اور تکریم کے لیے قَالَ کا میننگ جو ہے وہ کہا نہیں کریں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ فرمایا۔ جی وَإِذْ قَالَ اور جب فرمایا، ربو کا رب تیرے نے، رب تیرے نے ٹھیک ہے؟ اس کا لفظی ترجمہ تو بنتا ہے نا ربو کا رب تیرا، ٹھیک ہے؟ تو با محاورہ کرنے کے لیے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب فرمایا رب تیرے نے، لِلْمَلَائِكَةِ واسطے فرشتوں کے، جب فرمایا رب تیرے نے واسطے فرشتوں کے، اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً بے شک میں بنا، یہ ہے لفظی ترجمہ ہی، لیکن با محاورہ کی طرح ہی آپ کو جو ہے وہ پڑھایا جائے گا۔ بے شک میں یعنی ایک ایک لفظ کا ہوگا لیکن وہ پورا جملہ ہوگا۔ بے شک میں بنانے والا ہوں بیچ زمین کے خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں بیچ زمین کے خلیفہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ہر ایک لفظ کا ترجمہ بھی سمجھ آ رہا ہے اور پورا جملہ بھی سمجھ آ رہا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ بے شک میں بنانے والا ہوں بیچ زمین کے خلیفہ، یا خلیفہ کا آپ میننگ کر سکتے ہیں نائب، ٹھیک ہے جی، نائب۔ ہاں قالوا اتجعل فیہا کہا انہوں نے، انہوں نے فرشتوں نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بات کی تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا کیا تو بنائے گا بیچ اس کے جو فساد کرے گا، بیچ اس کے جو فساد کرے گا بیچ اس کے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور بہائے گا خون، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں ساتھ حمد تیری کے، ساتھ حمد تیری کے، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور پاکی بیان کرتے ہیں واسطے تیرے، اور پاکی بیان کرتے ہیں واسطے تیرے۔
قال فرمایا، یہ بھی کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہے. قال فرمایا، انی اعلم، ادھر آؤ بیٹا پانی لے کے. انی اعلم، بے شک میں خوب جانتا ہوں، بے شک میں خوب جانتا خوب ہوں، جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو نہیں تم جانتے، جو نہیں تم جانتے. پھر دیکھ لیں دوبارہ اسی آیت کا ترجمہ. اور جب فرمایا رب تیرے نے، اپنی اپنی آیت پر انگلی رکھیں اور دھیان کریں کس لفظ کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، آگے آگے چلتے جائیں. اور جب فرمایا رب تیرے نے واسطے فرشتوں کے، بے شک میں بنانے والا ہوں بیچ زمین کے خلیفہ یا نائب. کہا انہوں نے، کیا تو بنائے گا بیچ اس کے جو فساد کرے گا بیچ اس کے اور بہائے گا خون. اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں ساتھ حمد تیری کے، ساتھ حمد تیری کے، اور پاکی بیان کرتے ہیں واسطے تیرے. فرمایا، بے شک میں خوب جانتا ہوں جو نہیں تم جانتے. تو یہ ہو گیا اس کا لفظی ترجمہ بھی اور محاورہ ترجمہ بھی. مجھے امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے انشاءاللہ. جی، یہ معاملہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کرنے کا فیصلہ کر لیا. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا فیصلہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا یا فرشتوں کے اندر اعلان کیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے، ایک چیز عقیدے کی سمجھ لیں، کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں بنائے ہیں اور فرشتے جو ہیں وہ پہلے بنائے ہیں. اور فرشتوں کے بارے میں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ فرشتے جو ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دینا ہے وہ انہوں نے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی ان کے اندر ہمت اور طاقت ہی نہیں ہے. یہ ہمت اور طاقت اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے. ایک شعر بھی ہے اس تعلق سے کہ فرشتوں سے انسان، یعنی ایک نارمل مقولہ بھی ہے اور اس تعلق سے ایک شعر بھی ہے، وہ شعر نہیں مجھے یاد. تو عموماً کہا جاتا ہے نا کہ انسان فرشتوں سے افضل ہے، انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے. لیکن وہ انسان تب افضل ہے جب وہ فرشتوں والا کام کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے. لیکن وہی انسان جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کے بارے میں فرماتے ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ ایسے لوگ انسان نہیں ہیں، یہ جانور ہیں. انعام جانوروں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عزت کے لیے، انسان کی عزت کے لیے چوپائے کہہ دیا جاتا ہے. اصل میں اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ ہے جانور. ٹھیک ہے، تو انسان اس سے پتہ چلتا ہے انسان حقیقت میں انسان کون ہے. دیکھنے میں، منہ میں، چہرے میں، جسامت کے اعتبار سے سب انسان ہے. لیکن ایک ہوتا ہے حقیقت میں انسان اور ایک ہوتا ہے ظاہری انسان اور اندر سے جانور. تو حقیقت میں انسان کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار نہیں، وہ ظاہری طور پر چلنے پھرنے میں، دیکھنے میں، بولنے چالنے میں، معاملات میں تو وہ انسان ہے، لیکن حقیقت میں وہ جانور ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، قرآن کی آیت ہے، بل ہم اضل، بلکہ وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. اس لیے کہ جانور کو بھی پتا ہے جس نے مجھے جو ہے وہ اس جگہ پہ باندھا ہوا ہے وہ اس سے بغاوت نہیں کرتا، اپنی رسی توڑا کے بھاگتا نہیں ہے. لیکن انسان ہے کہ اس کے دل میں، اس کے جو ہے وہ گلے میں رسی نہیں بندھی، لیکن وہ رسی حقیقت میں اس کے ایمان کے اندر وہ رسی موجود ہونی چاہیے جو کہ وہ توڑا کے بار بار بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. تو اسی وجہ سے انسان کو ایک جو ہے وہ
اللہ تعالیٰ یعنی فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں وہ حقیقت میں دیکھنے میں تو انسان ہوتے ہیں، لیکن وہ صحیح ان کے لیے اگر یعنی ان کے لیے تخلص رکھا جائے نا، یا ان کو لیے دیکھا جائے تو وہ جانور ہے، اور جانور بھی کہنا ان کی توہین ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو ہم تو انسان ہیں نا الحمدللہ، تو اگر واقعی انسان ہے، ظاہری طور پر تو انسان ہے، اور اگر واقعی انسان ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی چاہیے، اور ایسے کاموں کو روکنا چاہیے، اور ایسے کاموں سے خود رکنا چاہیے، ایسے کاموں کو چھوڑنا چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اور ہم کوئی چھوٹے نہیں جانتے ہیں کہ میرے اندر کون کون سے ایسے کام ہیں جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک اپنے تعلق سے سوچے۔ تو بات کرنے کا آج کے سبق میں یعنی جو سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ انسانوں سے پہلے کی مخلوق ہے۔ تو جب انسانوں کو بنانے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر اعلان کیا کہ میں زمین کے اندر اپنا نائب، یہ دیکھیں نائب کس کو انسان مقرر کرتا ہے؟ سمجھدار کو یا ناسمجھ کو؟ سمجھدار کو۔ یعنی مثال کے طور پہ میں اگر کہیں جا رہا ہوں نا، ٹھیک ہے، تو میں اپنا نائب جو اس گھر میں سب سے یعنی سمجھدار آدمی ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اس کو میں بنا کے جاؤں گا۔ اسی طرح آپ کے والدین ہیں، ٹھیک ہے، وہ جب گھر سے جائیں گے آپ کو سمجھاتے بجھاتے ہیں کہ ہم گھر سے اتنی دیر کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا، بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے؟ کبھی ایسا موقع آیا ہے؟ آیا۔ تو یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے اور اس کو سمجھایا بجھایا ہے کہ تو نے میری نافرمانی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان جو ہے وہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے بجھانے کے لیے یہ قرآن اور حدیث ہے نازل فرمایا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بات غلط ہو گئی؟ چلیے اللہ ہم پر رحم فرمائے، بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے بجھانے کے لیے قرآن اور حدیث نازل فرما دیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے فائدہ کتنا حاصل کرتے ہیں، یا فائدہ حاصل کرتے ہیں یا پڑھنے کے باوجود ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو ناسمجھ ہیں ان کو تو سمجھ ہی نہیں، لیکن جو قرآن مجید پڑھنے اس کو سمجھنے کے باوجود اس پر عمل نہ کرے، کیا وہ کوئی بہانہ کر سکتے ہیں اللہ کے سامنے؟ اب ہمارے یہ بہانے ختم ہو رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہمیں قرآن و سنت کی اتباع کرنی ہے اللہ کی توفیق سے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں، اور نائب کے تعلق سے میں بتا رہا ہوں کہ نائب کس کو بناتے ہیں؟ جو سوچ سمجھ اور عقل والا ہو، ٹھیک ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے انسان کی اللہ تعالیٰ نے عزت اور تکریم کی کہ یہ میرا کیا ہے؟ یہ میرا نائب ہے، یہ میرا خلیفہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا اور فرشتوں کے سامنے پہلے ہی جملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ پہلا اعلان کیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو فرشتوں کو بھی ظاہر ہے کہ یہ محسوس ہوا کہ یعنی ظاہر اللہ تعالیٰ کے جو امور ہیں نا ان پر بعض فرشتے مامور ہیں، یعنی کہ بعض حدیث میں موجود ہے کہ 70,000 فرشتے جو ہیں وہ جہنم کی لگاموں کو پکڑے ہوئے ہیں۔ جہنم کی جو لگام ہے، لگام کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ رسیاں یا اس کے جو ہے نا وہ زنجیر یا جو بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح
جنت کے بھی بعض جو ہے وہ دربان ہیں، یعنی کہ جنت کے دروازوں پر بھی کھڑے ہیں. بعض ایسے فرشتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ہر ایک انسان کے ساتھ دو دو فرشتے موجود ہیں. کرامن کاتبین جن کو کہا جاتا ہے. تو ہر ایک انسان کے ساتھ اب کتنی مخلوق ہے، ہر ایک انسان کے ساتھ دو دو فرشتے، یعنی کہ انسانوں سے کم از کم ڈبل جو ہیں وہ دنیا کے اندر موجود ہیں، اور جن کا کام کیا ہے، صرف انسانوں کے بارے میں انہوں نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ دن میں کیا کرتا ہے، رات میں کیا کرتا ہے، جاتے راتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیا کرتا ہے. ان کی صرف یہ ڈیوٹی ہے، باقی تھوڑے کام ہیں. تو کتنے فرشتے ہوں گے؟ حدیث میں موجود ہے اتنے فرشتے ہیں کہ جیسے دنیا کے اندر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ ہے نا، اسی طرح بالکل بیت اللہ کے سیدھا اوپر بیت العتیق ہے. بیت العتیق، اس کا نام بیت العتیق ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے بیت اللہ کا ہم چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اسی طرح جو فرشتے ہیں وہ بیت العتیق کا طواف کرتے ہیں، وہاں چکر لگاتے ہیں. حدیث میں موجود ہے کہ فرشتوں کی اتنی تعداد ہے کہ بیت العتیق کا وہ چکر لگاتے ہیں. جس کی ایک مرتبہ اس کو فرصت مل گئی کہ وہ بیت العتیق کا چکر جو ہے وہ طواف کر لے، چکر لگا لے، قیامت تک اس کی باری ہی نہیں آنی. قیامت تک اس کی باری نہیں آنی. تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے ہوں گے. اور آسمان جو ہے وہ دنیا حدیث میں موجود ہے. اب بات سے بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دنیا جو ہے نا وہ ایسے ہے جیسے ایک چٹیل میدان ہو. چٹیل میدان ہو یعنی بالکل کھلا، کوئی اس میں ڈکی چھپی چیز نہیں ہے. اور اس پر ایک وہ رائی کا دانہ، خشخاش آپ نے دیکھی ہے کبھی؟ خشخاش کتنا سا، اتنا سا دانہ ہوتا ہے. اس دانے جتنی جو ہے نا وہ یہ پوری دنیا ہے اللہ کے سامنے. آپ کو اگر بالفرض میں مثال دیتا ہوں، آپ کو کہہ دیا جائے کہ خشخاش جو ہے نا وہ تھوڑا ادھر ہو آپ نے دھیان رکھنا ہے، تو آپ آرام سے رکھ سکتے ہیں نا، کوئی بڑا دانہ نہیں ہوتا. تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ انسان کے اندر اتنی ہمت اور طاقت ہے کہ وہ، لیکن پھر بھی خشخاش کا دانے کا اوپر والی سائڈ ہم دیکھ سکتے ہیں، نیچے تو نہیں ہم دیکھ سکتے. بے شک وہ بہت چھوٹا ہے، لیکن بہت چھوٹا ہونے کے باوجود بھی نیچے ہم نہیں دیکھ سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھیں کہ وہ دنیا کے اندر چاہے جو ہے نا وہ 7 محلوں کے اندر، یا دنیا کی تہوں کے اندر، سمندر کی تہوں کے اندر، پانیوں کی اور خشکیوں کی تہوں کے اندر جو بھی چیز ہے سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی قدرت ہے تو ہم کیا چیز ہیں. انسان اپنے اوپر بڑا اتراتا ہے، بڑا فخر کرتا ہے، بڑا جو ہے وہ غرور کرتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کچھ بھی نہیں. اس لیے اپنے اوپر غرور تکبر بالکل نہ کیا کرے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی مجھ کہنے والے سمیت سننے والے جو سب کو ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. تو اصل بات ہے خلیفہ. اگر ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے نائب ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اگر نافرمانی کر رہے ہیں تو پھر تو ہم شیطان کے خلیفہ بن گئے نا. تو ہر ایک اپنے بارے میں سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں یا اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہے ہیں؟ ہمیں ہر ایک کو اس تعلق سے سوچنا چاہیے. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. انسان کی تخلیق کے بارے میں جیسا کہ میں نے ابتدا میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں پر فرشتوں کو مامور کیا ہوا ہے. تو جب انسان کی تخلیق کا ایک پروگرام اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، پروگرام بنایا اور ہو گیا. تو جب انسان کے بارے میں فرشتوں کو کچھ نہ کچھ پتا چلا کہ اس کے اندر یہ فوائد ہیں، یہ نقصانات ہیں، یہ اس کے اندر یعنی پازیٹیو پوائنٹ ہے، یہ نیگیٹو پوائنٹ ہے، تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اے اللہ تو ایسی مخلوق بنانے والا ہے جو من یفسد فیہا، جو زمین میں جائے گی، کیونکہ فی الارض خلیفہ ہے نا،
زمین کے اندر اس نے جانا ہے یا زمین کے اندر اس نے پہنچنا ہے اور ہم پہنچے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا من یفسد فیہا کہ ایسا تو انسان بنائے گا جو زمین میں جا کے فساد کرے گا. اور ہماری اکثریت کیا کرتی ہے؟ فساد والے کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اور ساتھ ہی انہوں نے کیا فرمایا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور وہ خون بہائے گا. قتل و غارت ہو رہی معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں. کسی وقت کس کے ساتھ کیا ہو جائے کوئی پتہ نہیں. بے شک بڑا امن اور امان اپنے اس علاقے کے اندر ہی دیکھ لے, لیکن کبھی کبھار اچانک ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ انسان کہتا ہے یہ کیسے ہو گیا. اور آپ کے ارد گرد ایسے جو ہے وہ کئی دفعہ واقعات ہوتے ہیں. تو فرشتوں نے اس بات کی جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا اور ساتھ ہی فرمایا, فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اے اللہ ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں, تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں, تیری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں. تو کیا ضرورت ہے انسان کو ادھر جو ہے وہ دنگا فساد کرنے کے لیے بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور وہ اللہ تعالیٰ کا علم کیا تھا؟ وہ علم یہ تھا, آپ کو چھوٹی سی بات کر کے آپ آج کا سبق ختم کرتے ہیں کہ فرشتوں کے اندر جیسا کہ میں نے ابتدا میں ذکر کیا کہ برائی کرنے کی, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی طاقت نہیں ہے, لیکن یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتا ہے. لیکن ایک انسان ہے کہ وہ ایک کام کر ہی نہیں سکتا. وہ کہے کہ دیکھو جی میں بڑا اچھا, میں تو یہ کام نہیں کرتا, لیکن حقیقت میں وہ کام کرنے کی اس میں طاقت ہی نہیں ہے, طاقت ہی نہیں ہے. دوسرا انسان ہے جس میں وہ کرنے کی طاقت ہے, یعنی غلط کام ہے, وہ کرنے کی طاقت تو ہے لیکن طاقت ہونے کے باوجود اس سے رکتا ہے. تو بہتر کون ہوا؟ رکنے والا. یعنی کہ جس میں طاقت ہے, طاقت ہونے کے باوجود وہ روک رہا ہے. تو یہی معاملہ ہے کہ فرشتوں کے اندر تو برائی کی طاقت ہی نہیں ہے. انسان میں برائی کی طاقت ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو یا نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کو وہ بہت زیادہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. انسان گناہ کرتا ہے نا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. فرشتوں سے گناہ بھی نہیں ہوتا, وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی نہیں کرتے, لیکن انسان گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے. اور یہاں تک کہ ایک حدیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گناہ کرنا ہی چھوڑ دو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں سب کو ہلاک کر دے گا, سب کو ختم کر دے گا. اور تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ایسی قوم بسائے گا, ایسے لوگ بسائے گا جو گناہ بھی کریں گے اور گناہوں کی معافی بھی مانگیں گے, گناہوں کی معافی بھی مانگیں گے. تو کیا خیال ہے کہ کوئی بھی انسان جتنا بھی اچھے سے اچھا ہو, لوگوں کے سامنے وہ بڑا جو ہے وہ اچھا محسوس ہوتا ہے, لیکن کوئی بھی انسان جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں کہ گناہوں سے پاک صاف ہمیشہ نہیں ہوتا. لیکن انسان حقیقت میں وہ ہے جب گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے, پھر گناہ ہو جائے پھر معافی مانگ لے. بعض اوقات انسان ایسے ایسے سوال کرتے ہیں کہ بھئی ایک گناہ ہو گیا, میں نے اللہ سے توبہ کر لی, پھر جو ہے نا وہ گناہ مجھ سے ہو جاتا ہے, پھر میں کیا کروں؟ کوئی بات نہیں بھائی. ہاں لیکن اس میں ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ گناہ اگر ہو جائے تو اس لیے معافی نہ مانگے کہ میں پھر کر لوں گا, پھر معافی مانگ لوں گا. سمجھ آئی نا؟ اس لیے گناہ نہ کریں کہ میں گناہ کرتا رہوں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہوں. اللہ تعالیٰ کو تو بڑی معافی پسند ہے, تو میں بار بار گناہ کروں گا نہ. اپنی طرف سے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں, لیکن اس کے باوجود جتنا بھی انسان کوشش کرے گناہ ہو ہی جاتا ہے. یہ بات یعنی دو چیزیں ہو جاتی ہیں. ایک تو ہے کہ جان بوجھ کے گناہ کرنا اور پھر کہنا چلو میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہوں. دوسرا ہوتا ہے کہ میرا دل تو نہیں چاہتا لیکن میں کمزور ہوں, انسان ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی,
تو اسی وقت پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے, ہمیں قرآن و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مزید حدیث مجھے یاد آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے نا, ایک روایت میں 3 ثلاث ساعت کا آتا ہے اور ایک میں 6 ساعت کا لفظ آتا ہے کہ 3 گھنٹے یا 6 گھنٹے. بعض اہل علم نے کہا ہے کہ 3 پہر اور یا 6 پہر. چلے اگر 3 گھنٹے بھی لگا لے یا 6 گھنٹے بھی لگا لے. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا, کم سے کم اگر 3 ہی گھنٹے ہیں نا, ٹھیک ہے 6 تو زیادہ ہے, 3 گھنٹے تک اس کا گناہ ہی نہیں لکھا جاتا. اس کا گناہ, کرامن کاتبین کا آپ نے ذکر کیا نا, کرامن کاتبین کو جو لکھنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا ہوا ہے کہ جو بھی میرا بندہ گناہ کرے 3 گھنٹے تک آپ نے گناہ نہیں لکھنا. 3 گھنٹے تک جو توبہ کر لے 3 گھنٹے کے اندر جو گناہ کر کے توبہ کر لے اس کا گناہ لکھا ہی نہیں جاتا. لیکن 3 گھنٹے کے بعد جس نے توبہ کی اس کا گناہ بھی لکھا جائے گا اور توبہ بھی لکھی جائے گی. تو کیا خیال ہے, دونوں چیزیں ہونی چاہیے یا ہمارے نامہ اعمال میں گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے؟ گناہ, اصل بات یہ ہے کہ گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کا یعنی طریقہ کیا ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو 3 گھنٹے کے اندر معافی مانگ لیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں آئندہ محتاط رہوں گا, مجھے معاف فرما دے, میں آئندہ اس چیز کے قریب نہیں جاؤں گا. تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کا گناہ لکھا ہی نہیں جاتا. لیکن یہ تو ہو گیا گناہ کے تعلق سے, لیکن نیکی کے تعلق سے سنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ابھی نیکی کرتا نہیں, صرف ارادہ کرتا ہے, صرف ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا. آج گھر سے میں نکلا بالفرض, میں نے ارادہ کر لیا, مجھے کوئی یعنی مستحق آدمی ملا, میں نے اس کو 10 روپے دینے ہیں. میں ادھر تک گیا, شیل پمپ تک مثال کے طور پہ, مین روڈ پر آئی ابھی, تو مجھے کوئی مستحق نہیں ملا. میری یہ نیت میں موجود تھا, میں مثال دے رہا ہوں, نیت میں موجود تھا کہ کوئی مستحق ملا تو میں اس کو دے دوں گا. لیکن یا تو مجھے ملا نہیں, یا اگر موجود تھا تو مجھے پتا نہیں چلا. تو وہ جو نیت میں نے پکے دل سے کی تھی کہ میں نے دینے ہیں, تو بے شک میرے 10 روپے میرے پاس ہی رہے, لیکن اللہ کے فضل سے اجر مل گیا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ یعنی نیکی کے بارے میں جب انسان ارادہ کرتا ہے تو اس کو, جب انسان ارادہ کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر مل جاتا ہے. اور جب انسان نیکی کر لیتا ہے, جب انسان نیکی کر لیتا ہے تو حدیث میں موجود ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں, حتیٰ کہ بعض اوقات اس کو 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے, نیکی کو بڑھا دیتا ہے, نیکی کو بڑھا دیتا ہے. تو کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. گناہ ہو جائے 3 گھنٹے تک لکھا ہی نہیں جاتا, توبہ کر لے, 3 گھنٹے گزر گئے پھر بھی, حتیٰ کہ سالوں گزر گئے پھر بھی معافی مانگ لے, اللہ تعالیٰ سارے معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے, پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ ہے انسانیت کہ گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے, ہم سب پر رحم فرمائے. ہمیں رمضان کی ساعتوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہیں وہ سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنے اور عبادت کے اندر خالص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.